جب ہم نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو ایک چیز تو کلیئر تھی کہ اس طرح کی سچویشن کو فائٹ کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس ایکوریٹ اور اوتھینٹیکیٹڈ اور ریئل ٹائم ڈیٹا نہیں آ رہا ہوگا پیشنٹس کے اوپر، کیسز کے اوپر، اور اس کے ساتھ جو چیزیں بلڈ ہوتی ہیں، تو آپ کا رسپانس میکنزم اور جس طریقے سے آپ اس وبا کو کنٹین کرنے کی کوشش کریں گے وہ اس لیول کا ہو ہی نہیں سکتا. تو ایک تو یہ بہت کلیئر تھی بات کہ ہمیں ایک ڈیٹا ڈریون اپروچ رکھنی ہے. اگر آپ نے الٹیمیٹلی ایک سینٹرل چیز بنانی ہے، بیکاز دیکھیں وبا جو ہے وہ کوئی پروونشل باؤنڈریز نہیں دیکھتی، وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ میں نے سندھ سے، یہ میرا سندھ میں ہے یا یہ میرا پنجاب میں ہے. تو الٹیمیٹلی آپ کو ایک نیشنل ویو لینا بڑا ضروری ہے جس سے آپ پھر ڈیسیجنز لے سکیں کہ ہم نے جو لاک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن اس طریقے سے کرنا ہے یا اس طریقے سے کرنا ہے، یا چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، ڈیتھس گر رہی ہیں. یہ سب چیزیں سمجھنی نیشنل لیول پہ بڑی امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ پھر نیشنل لیول پہ ڈیسیجنز لے سکیں. تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ یہ ہسٹوریکلی ہم نے ایسی نہیں کی ہیں چیزیں. ڈیجیٹل پاکستان نے کیا انوویٹو کام کیا ہے، کیا ایسی ٹیکنالوجی لے کے آئے ہیں اس رسپانس میں جو کہ پاکستان میں پہلے نہیں تھی یا چلیں قدرے کم تھی؟ میں ایکچولی اس اسکول آف تھاٹ میں ہوں کہ ٹیکنالوجی کو نئی قسم کی ایپ لانچ کرنا یا نئی قسم کی کوئی ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرنا، یا وہ اگین دیکھیں آپ نے گول کیا اچیو کرنا ہے اس وقت. جو ہمارا گول ہے، ایز فار ایز میں دیکھ سکتی ہوں، اور جو میرا خیال ہے ہمارا گورنمنٹ میں گول ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ آپ افیکٹولی ڈیٹا کلیکٹ کریں، اس کو افیکٹولی استعمال کریں، اس کو افیکٹولی استعمال کر کے اس کے اوپر افیکٹو ڈیسیجن میکنگ کریں. کہ مطلب فلیشی چیزوں کا یہ اس وقت ٹائم نہیں ہے ایکچولی کہ ہم کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں انیبل کرنے کی ٹو ڈیسیجن میکرز. کہ اب جیسا فار ایگزامپل اب ایک دفعہ ہم نے بڑا لاک ڈاؤن کیا ہے، کیا ہم بڑا لاک ڈاؤن دوبارہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ ہمارا خیال ہے نہیں کر سکتے. تو کس طریقے سے ہم اگین ڈیٹا کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکتے ہیں ٹو پریڈکٹ کہ کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آؤٹ بریکس ہوں گی یا ہونے والی ہیں، کہاں پہ کلسٹرز ہیں. آپ ان جگہوں پہ کیسے اسمارٹ لاک ڈاؤنز استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ چھوٹے ایریاز کو بند کریں ڈیزیز کو کنٹین کرنے کے لیے. یہ ڈیٹا کتنا پروٹیکٹڈ رہے گا اور کس حد تک جو ہے آپ لوگوں کو ٹریک کر رہے ہیں؟ لیکن جہاں تک پرائیویسی کا معاملہ ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں فرسٹ آف آل پرسنلی آئیڈینٹیفائبل انفارمیشن بہت لمیٹڈ جگہوں پہ نظر آتی ہے. یہ بہت ہی لمیٹڈ ادارے ہیں جہاں پہ یہ ایکسیس ہے. جیسا فار ایگزامپل میں آپ کو اپنا ایگزامپل دے سکتی ہوں، میں نے آج تک یہ کوئی انفارمیشن نہیں دیکھی ہے. نہیں، آپ مجھے بتا سکتی ہیں کون دیکھ سکتا ہے؟ یہ ہماری جو آتھرائزڈ ایجنسیز ہیں جو اس ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتی ہیں. کون سی ہیں آتھرائزڈ؟ دیکھیں جی، جو ہماری بہت ساری رسپانس میکنزمس کے اندر جو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں یا آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں، جن کے پاس ایکسیس ہے اس ڈیٹا کا اور وہ دیکھ سکتے ہیں ان کو، اور ان کو اتھارٹی ہے، وہ اس ڈیٹا کو دیکھتے ہیں. اور اگین میں انٹینٹ کے اوپر اس لیے آ رہی ہوں بیکاز اس کا انٹینٹ دیکھیں اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. کیونکہ پرائیویسی کی آپ کانورسیشن کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی یہ ہمیں تو بالکل مطلب کسی کو کوئی چیز نہیں دیکھنی چاہیے. نہیں، لیکن دانیہ ابھی کی انٹینٹ پہ کسی کو شک نہیں ہے. لوگوں کو کنسرنز ہیں مستقبل کے بارے میں کہ اگر میری اتنا ایزیلی گورنمنٹ ٹریکنگ کر سکتی ہے وداؤٹ آتھرائزیشن، میری پھر رائٹس کیا ہیں؟ میں آپ سے یوں پوچھ لیتا ہوں، کیا میرا لوکل پولیس اسٹیشن دیکھ سکتا ہے؟ کیا اس کے پاس اس حد تک ایکسیس ہے؟ لیکن جی میں تو آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ میں سینٹرلی انوالوڈ ہوں اس کے اندر اور میں نے آج تک یہ انفارمیشن نہیں دیکھی ہے. نہیں، لیکن پھر نہیں، میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میں این سی او سی کے اندر بیٹھتی ہوں اور پرسنلی آئیڈینٹیفائبل انفارمیشن میں نے آج تک نہیں دیکھی ہے. کون دیکھ سکتا ہے؟ جو بالکل ایک سینٹرل گروپ، بیکاز دیکھیں میں اگین لیٹس تھنک اباؤٹ کہ کس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے. ہاں، یہ 5 لوگ ہیں، 5 محکمے ہیں، میرے پاس یہ ایگزیکٹ 5 ٹرمینلز ہیں. میرے پاس ایگزیکٹ انفارمیشن اس کے اوپر نہیں ہے کہ Ball 5 لوگ ہیں. نہیں، میرے پاس جی اگر میرے پاس ہوتی انفارمیشن میں آپ کو بالکل بتا دیتی، لیکن میرے پاس نہ انفارمیشن ہے. لیکن آئی تھنک اس وقت میں آپ کو یہ دوبارہ کہوں گی کہ اس وقت ذرا سا ٹرسٹ کرنا ضروری ہے. کہ میں اس لیے میں انٹینٹ کی بات کر رہی ہوں کہ دیکھیں پرائیویسی کی جو آرگیومنٹ ہے نا، اس کے بہت سارے شیپس اینڈ فارمز لیے جا سکتے ہیں، اس کے بہت سارے اینگلز اور سائڈز ہیں. ہمارا یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ
آپ نے کس کو کال کیا اور آپ نے کیا کیا. ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم آپ کا پرسنلی آئیڈینٹیفائبل انفارمیشن ہٹا کے یہ دیکھ سکیں کہ بھئی یہ نمبر جو تھا اس نمبر سے اور کون اور لوگ لنک تھے, اور مجھے نہیں پتا کہ وہ آپ کا نمبر ہے یا کسی اور کا نمبر ہے. کیا اب ہم نے ایک ایسا انفراسٹرکچر بنا لیا ہے جہاں پہ ملٹیپل گورنمنٹ آرگنائزیشنز جو ہیں مڈل ٹیئر تک جا کے لوگوں کو لوکیشن ٹریس؟ بالکل ایبسلیوٹلی ناٹ. اور میں آپ کو دوبارہ یہ کہوں گی کہ جس لیول آف ٹائٹنس کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی ٹائٹلی یہ کیا جا سکتا ہے اور جتنے کم فزیکل لوگوں کو وہ ایکسیس ہے. میں نے تو یہ میرا Who decides کہ ایکسیس کس کے پاس ہوگی؟ I am not aware of the fact کہ who decides that. اس وقت گورنمنٹ کا ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے بٹوین پروٹیکٹنگ دا سٹیزنز اور معیشت کو بچانا, یعنی اپنے شہریوں کو بچانا اور معیشت کو بچانا. میسز آف پاکستان, ان کے لیے ڈیجیٹل پاکستان کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں جی, آئی تھنک ہمارے پاس اپرچونٹی جو ہے, جب میں ڈیجیٹل کے بارے میں سوچتی ہوں, جو ہمارے پاس اپرچونٹی ہے کہ وہ ہم بیسکلی لوگوں کو ایک انڈرسٹینڈنگ لوگوں میں پیدا کر سکیں کہ جس طریقے سے آپ جابس کے بارے میں سوچتے ہیں نا, اور جس طریقے سے ہم نے ہمیشہ جابس کے بارے میں سوچا ہے, جب آپ ڈیجیٹل ایج میں آتے ہیں تو جابس کی ڈیفینیشن از ڈفرینٹ. جب ہم جیسے میں آپ کو ایز این ایگزامپل دیتی ہوں, لوگ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ کے پاس ایک اسمارٹ فون ہے, آپ کے پاس ڈیوائس ہے, آپ کے پاس ایکسیس ہے, چاہے وہ وائی فائی ایکسیس ہو, جو ڈیٹا ایکسیس ہو, آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے کہ آپ وہ چیزیں کر سکتے ہیں جو پہلے آپ نہیں کر سکتے تھے, اور اس کے اوپر آپ پیسے بنا سکتے ہیں. اور میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہم نے دیکھے ہیں ایگزامپلز آف جو لوگ جو لٹرلی گاؤں میں بیٹھ کے اپنی اسکلس کو استعمال کر کے پوری دنیا میں اسکلز امپارٹ کر رہے ہیں یوزنگ پلیٹ فارمز, اور اس کے اوپر پیسے بنا رہے ہیں. لیکن دانیہ, اکانومیز پوری کی پوری اکانومیز یوٹیوب سٹارز پہ تو نہیں کھڑی ہو سکتی تھا. آپ دیکھیں جی, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دیکھیں, آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا چیزیں ڈفرینٹ کی جا سکتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اوور نائٹ آپ کی اکانومی یوٹیوب سٹارز پہ کھڑی ہو جائے گی. میں یہ آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آئی تھنک لوگوں کو سمجھنا کہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ مینز آف انکم ہے, جو ہم نے دیکھیں پہلے ہم نے کبھی اس طرح کی چیزوں کی بات ہی نہیں کی ہے. کہ آج جب آپ بات کرتے ہیں ڈیجیٹل اکانومی کی یا گیگ اکانومی کی, پاکستان میں ابھی بہت ارلی سٹیج کے اوپر ہے. تو اس کے اوپر سوچنا کہ کیا ایسے طریقے ہیں کہ ہم ایک ایسا انسان جو پہلے ایک سرٹن طریقے سے پیسے بنانے کا سوچ رہا تھا, کیا ایسی مینز پیدا کیے جا سکتے ہیں کہ وہ اب ایک ڈفرینٹ طریقے سے مینز کے بارے میں سوچ سکے یوزنگ دا ڈیجیٹل اکانومی. یہ یوٹیوب سٹارز کی خالی بات کرنا, دیکھیں لیٹس ٹاک اباؤٹ ادر ایگزامپلس. آپ مجھے بتائیں, آپ کا خیال ہے کہ کریم جو کمپنی ہے انہوں نے کتنی جابس جنریٹ کی ہیں پاکستان میں؟ ہنڈریڈ آف تھاؤزنڈس. ٹھیک ہے, ون کمپنی, اٹس اے ٹیکنالوجی کمپنی. ناؤ جو جاب کی ڈیفینیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے, لیکن انہوں نے مینس پیدا کی ہے کہ لوگ آ کے تھوڑی سی ٹیکنالوجی کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک سروس آفر کر سکیں اور وہ اس کے لیے پے ہو سکیں. میرا آخری سوال ہے, ایک چیز جو کنسسٹنٹ اس گورنمنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیٹا پروٹیکشن بل کا ڈرافٹ ہو یا او ٹی ٹی سروسز کے حوالے سے لیجسلیشن ہو, اس گورنمنٹ کا اصرار ہے کہ ڈیٹا سینٹرز پاکستان کے اندر بنائے جائیں اور گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ان کا فل کنٹرول ہو. when it comes to companies like Twitter, Facebook یا کوئی بھی اور گوگل ڈیٹا سینٹرز پاکستان کے اندر بنائے. میرا آپ سے سوال یہ کہ کیوں یہ اس قدر اصرار کیوں ہے, اور آپ کے خیال میں کیا یہ کمپنیز یہ کرنا پہ تیار ہو جائیں گی؟ اچھا جی, دیکھیں یہ ایکچولی بڑی لمبی ڈبیٹ ہے, اس پہ ہمیں پڑھنا چاہیے بالکل, اور اس کے اوپر بیک اینڈ فورتھ, بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم ویوز اوپنلی بات کر سکیں اور شیئر کر سکیں. پاکستان یونیک نہیں ہے, اگر آپ پورے دنیا میں دیکھیں یہ کانورسیشن اس وقت جو ہے یہ ہاٹ ٹاپک ہے گلوبلی. اچھا, اور وہ ہاٹ ٹاپکس کیوں بنتے ہیں؟ اس لیے بنتے ہیں کیونکہ ملکوں کو ریئلائزیشن ہوتی ہے یا وہ ریئلائز کرنا شروع کرتے ہیں کہ بھئی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی باؤنڈریز کے اندر رہیں. اب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بات غلط ہے یا صحیح ہے, اس ڈبیٹ میں ہم نہیں پڑھتے, لیکن یہ میں کہنا یہ چاہوں گی کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو
چاہے ڈیولپ ملک ہوں جہاں پہ ان کمپنیز کا ڈیٹا ریزائڈ کرتا ہے, یا یہ ڈیولپنگ کنٹریز ہوں لائک پاکستان اور مینی ادر کنٹریز. یہ ٹاپک اس لیے امپورٹنٹ ہے بیکاز آئی تھنک ہر ملک کو یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ ڈیٹا از دا نیو کرنسی. دیکھیں میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آئی تھنک یہ ہم نے جو پہلے بات کی تھی یہ بیلنسنگ ایکٹ ہے. آئی تھنک ہمیں ایسی پروویژنز دینی چاہیے کہ ہم آسانی سے جو پرٹیکولرلی جو سینسٹیو ڈیٹا ہے, جو ہمارے سٹیزنس کا سینسٹیو ڈیٹا ہے, اس کو ہم آسانی پیدا کر کے ملک کے اندر رکھ سکیں. دیٹس آئی ڈو فیل لائک دیر از ویلیو ان دیٹ. لیکن آئی تھنک اگین مور امپورٹنٹلی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں آسانی پیدا کرنی ضروری ہے. فرسٹ آف آل آپ اگر بات کر رہے ہیں بڑی کمپنیز کی, آپ نے کویشچن پوچھا, آپ نے انفیکٹ سیکنڈ پارٹ آف یور کویشچن واز کہ کیا یہ کمپنیز تیار ہوں گی کرنے کو. اچھا, اب ان کمپنیز کی بھی اگر آپ دیکھیں, کمپنیز کی طرف سے بھی ان کمپنیز کے اندر بھی یہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے کیونکہ ان کو ہر جگہ سے یہ ریکویسٹ آ رہی ہیں. یہ خالی اگین یہ پاکستان اسپیسیفک ریکویسٹ نہیں ہے. اب انہوں نے کمپنیز کی کے نہیں دیکھنا ہے کہ بھئی ہم کہاں پہ یہ کر سکتے ہیں, کہاں پہ ان ریکویسٹ کو ہم کمپلائی کر سکتے ہیں, کہاں پہ ان ریکویسٹ کو کمپلائی نہیں کر سکتے, اور اگر کمپلائی کرنا ہے تو ان کو کس پرائیورٹی میں کرنا ہے. اب وہ آپ ایز یو کین امیجن ہر کمپنی اپنی دیکھے گی کہ بھئی ہمارا بزنس انٹرسٹ کہاں پہ زیادہ ہے یا ہمارے یوزرز کہاں پہ زیادہ ہیں, تو وہ ان کو اس آرڈر میں کرنے کی طرف جائیں گے. جہاں پہ پاکستان کا سوال آتا ہے, ہمارا بزنس ان سب کمپنیز کی جنہوں نے آپ نے بات کی, ہمارا بزنس ان کمپنیز کی گرینڈ اسکیم آف تھنگز میں بالکل پرابیبلی ڈراپ ان دا بکیٹ ہے. گروئنگ ہے لیکن ڈراپ ان دا بکیٹ ہے. تو اگین میں ایک بات کر رہی ہوں اگین ایز سمبڈی جس نے بہت سال اس سیکٹر میں گزارے ہیں, تو ایک یہ روتھلیس پرائیورٹائزیشن کمپنیز کو کرنی پڑے گی, اور وہ کر رہی ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کرنا ہے بیکاز ان کی طرف سے سگنیفیکنٹ ایفرٹ لگے گا. تو آئی تھنک ہمارے لیے جو بیلنسنگ ایکٹ ہے پاکستان اور پاکستان گورنمنٹ کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کر سکیں کہ ہم ایک میسیجنگ کلیئر پہنچا سکیں لیکن ان اے ریزنیبل فیشن ود دا کمپنیز, اور کمپنیز کو ساتھ آن بورڈ لیں, ان کو سمجھائیں کہ کیا چیزیں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں, اور پھر ان کو ایک ریزنیبل ٹائم فریم دے سکیں جس کے اندر وہ ان چیزوں کو فلفل کر سکیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اگر آپ ہم آ کے ایکسپیکٹ کریں گے کہ چیز 2 مہینے میں ہو جائے گی یا 3 مہینے میں ہو جائے گی, تو وہ میں آپ کو ایکچولی ریزنیبل کانفیڈنس کے ساتھ بتا سکتی ہوں کہ ویری لو لائکلیہڈ وہ نہیں ہو سکے گا.